3 دن فجر کی نماز کے بعد یہ آیت پڑھ لو۔ خدا کی قسم لوگ گھر میں آ کر اس عمل کے بارے میں پوچھیں گے۔ 3 دن میں کروڑپتی بننے کا آسان سا عمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 3 دن فجر کی نماز کے بعد یہ آیت پڑھو۔ خدا کی قسم لوگ گھر میں آ کر اس عمل کے بارے میں پوچھیں گے۔ 3 دن میں کروڑپتی بننے کا آسان سا عمل۔ صبح فجر کی نماز کے بعد صرف 3 دن یہ آیت اس طرح پڑھ لو جیسے میں آپ کو بتاؤں گا، تو خدا کی قسم لوگ آپ کے گھر میں آ کر اس عمل کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے۔ یہ 3 دن میں کروڑپتی بننے کا ایک نہایت ہی آسان عمل ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت عمل لے کر جس کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کے اس خاص وظیفے کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس وظیفے میں آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک پڑھنا ہے۔ جب ہم چند کلمات کے ساتھ ایک تسبیح درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یقین جانے کہ درود پاک ایک ایسی دعا ہے جو ہماری حاجتوں کو، ہماری دعاؤں کو پر لگا دیتی ہے، اور ہماری دعائیں، ہماری حاجات فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، یہاں پر ایک اہم بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس بھی حال میں رکھا ہے، سب سے پہلے آپ پرسکون رہا کریں۔ اس پاک ذات کا شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہی لوگ مطمئن ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور میرا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ لہٰذا جس حال میں اللہ رب العزت نے آپ کو رکھا ہے اس میں خوش رہا کریں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں، اور آپ کو جو بھی جتنی بھی توفیق ہو اس میں سے غریبوں میں صدقہ کیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو لوگ صدقہ نہیں کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نہیں دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدترین کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے انسان اپنی قسمت میں وہ سب کچھ لکھوا لیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں لکھا ہوتا۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو نماز فجر پڑھنے کی چند فضیلتیں بتانا چاہتا ہوں، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعت نماز یعنی فرض کی شان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی عشاء اور فرض کی فجر کی نمازوں میں آ سکتا ہے اسے لازمی آنا چاہیے، اگرچہ اسے گھسیٹ کے ہی کیوں نہ آنا پڑے، یعنی کہ گھٹنے کے بل یا پیٹھ کے بل گھسیٹ کے آنا پڑے تو بھی آئیں۔ جو شخص فجر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ کسی کو حق نہیں کہ اس پر ظلم اور کرے۔ جو اس شخص پر زیادتی کرے گا جو فجر پڑھتا ہے تو وہ دراصل خیانت کر رہا ہے جس کو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پکڑے گا جس نے زیادتی کی۔ آج کا یہ وظیفہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کا ہے جسے سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے۔ اس کا نیا عمل ہے، یہ بڑا قیمتی عمل ہے۔ اس کو پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، اس کو کسی کے بھی آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگو گے اللہ اسے دے گا۔ اس رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرماتا ہے۔ اس وظیفے کی فضیلت کے بارے میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔
تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ اس وظیفے سے غم اور دکھ کیسے دور ہوتے ہیں۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور وہ بے ہوشی کے عالم میں تھے، ان پر غشی طاری تھی، اور فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر سے اٹھے اور مسکرا رہے تھے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، آپ جانتے نہیں، اللہ کی بارگاہ میں سے میرے اوپر ایک ایسی صورت کا نزول ہوا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کوثر عطا فرمائی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوثر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، وہ کوثر ایک ایسا جنت کے اندر سمندر ہے، ایک ایسا دریا ہے، ایک ایسی نہر ہے کہ جب قیامت کے دن میرا امتی پل صراط محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، میں اپنے امتیوں کو اس میں سے ایک ایک جام بھر کر پلاؤں گا۔ جو 50 سال کا ایک دن ہے، اس پورے دن کے اندر کبھی بھی میری امت کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ صورت ایسی ہے، یہاں تک کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس صورت کو روزانہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں دیتے، وہ جو مانگتا ہے اس کو ملتا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف، آپ کو بتا دیتے ہیں آپ نے یہ عمل کس طرح سے کرنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کا عمل کم از کم 3 دن کرنا ہے، زیادہ دن بھی کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، آپ اتنے دن تو یہ عمل لازمی کریں۔ اس عمل کو آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے اس عمل کو آپ نے کر لینا ہے۔ آپ نے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو شیطان مردود سے حفاظت میں لے لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ مل کر بھی درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورہ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے، اور یہ سورت ہر غم، ہر پریشانی سے نجات دلاتی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی۔ مکہ کے رہائشی جن کی سربراہی عاص بن وائل تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق بناتے تھے اور انہیں ابتر کہتے تھے، نعوذ باللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے تھے جن سے آپ کی نسل پروان چڑھے، اور عرب کے لوگوں کے لیے بیٹے ہونا ایک نہایت قابل فخر بات ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بیٹے قاسم اور طاہر، جو کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں شہید ہو چکے تھے، اور اب کوئی بیٹا نہیں تھا، جس کی وجہ سے آپ کو عرب والے ابتر کہنے لگے۔ اس سورت کا شان نزول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے لیے جو آپ کا تھا کہ اسلام اور قرآن ہمیشہ کے لیے ہے اور اللہ کی بات سچی ہے۔ بعض علماء کے مطابق اللہ کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا سکون ملا، اور آپ دشمنوں کو خوب پہچان بھی گئے۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور